ایک قصبے میں ایک حلوائی رہا کرتے تھے۔ وہ اتنی بہترین مٹھائیاں اور حلوے بناتے تھے کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس مٹھائیاں اور حلوے لینے آتے تھے۔ ان کو سب لوگ ملا صاحب کہتے تھے۔ ملا صاحب اخلاق کے بہت اچھے اور نہایت ملنسار آدمی تھے۔ نمازی بھی 5 وقتہ تھے۔ ملا صاحب اور ان کی بیگم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس غم کی وجہ سے وہ بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور بچوں کو اکثر بغیر قیمت کے حلوے اور مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے۔ اس قصبے میں زیادہ تر سردی کا موسم رہتا تھا۔ سب لوگ جلد سے جلد گھروں کو چلے جاتے اور گرم گرم بستروں میں دبک جاتے۔ یہ واقعہ ایسی ہی ایک سخت سردی کی رات کا تھا۔ ملا صاحب اور ان کی بیگم کھانا کھا کر نماز سے فارغ ہو کر سونے کے ارادے سے اٹھے کہ اب جا کر لیٹ جائیں، کہ ان کو اپنی دکان جو کہ ان کے مکان سے ملحقہ تھی، وہاں کے دروازے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو ان دونوں نے وہم سمجھا کہ اتنی سردی میں کون بچہ ہو سکتا ہے، مگر آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تو ان کی بیگم نے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو، اس کا بچہ رو رہا ہو اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ ملا صاحب نے ان کے کہنے پر جا کر دیکھا تو ایک حیران کن منظر ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے کی چوکھٹ پہ ایک گرم کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ پڑا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور زور سے پکارا کہ کوئی ہے، مگر جیسے کوئی بچہ رکھ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے بچے کے رونے سے پریشان ہو کر اسے اٹھا لیا اور اندر لے آئے۔ اندر آ کر انہوں نے بچہ بیوی کو دیا اور دروازہ بند کرنے چلے گئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو ایک عجیب سی غیر مانوس سی خوشبو محسوس کی۔ دروازہ بند کر کے جب وہ دوبارہ اندر آئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ بہرحال وہ اندر پہنچے تو ان کی بیوی بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں اور وہ بچہ نہایت سکون سے سو رہا تھا۔ وہ بچے کے اچانک اس طرح پرسکون سونے پر بڑے حیران تھے۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر ان کی بیگم نے اشارے سے منع کر دیا کہ کہیں بولنے کی آواز سے بچہ دوبارہ نہ رونے لگے۔ دونوں جہاں حیران و پریشان تھے، وہیں ایک انجانی سی خوشی بھی محسوس کر رہے تھے کہ یہ بچہ شاید اللہ نے ان کے صبر کا انعام دیا ہے۔ اسی طرح صبح ہوئی تو وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے اور وہاں کے امام صاحب اور نمازیوں کو ایک قصہ سنایا۔ سب بہت حیران مگر خوش ہوئے اور ملا صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ مسجد میں اعلان کرا دیا جائے گا، مگر جب تک کوئی دعوے دار نہیں آتا اس بچے کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ فجر کے کافی دیر بعد مسجد سے گاہے گاہے اعلانات کرائے گئے مگر کوئی نہ آیا۔ اب تو ملا صاحب اور ان کی بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ آس پڑوس کے لوگ ان دونوں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ بچہ کافی خوبصورت تھا، نہایت گورا چٹا کہ لگتا تھا گویا نور پھوٹ رہا ہو۔ اب ملا صاحب نہایت شکر گزاری کے ساتھ اپنا کام کرتے اور
اور بھی زیادہ مزے کے حلوے اور مٹھائیاں بناتے، اور بیگم بھی خوشی خوشی بچے کی نگہداشت میں لگی رہتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ملا صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کی دکان سے حلوے اور مٹھائیاں غائب ہونے لگی ہیں۔ اگر بناتے وہ 3 کلو مٹھائیاں تھے تو وہ 1.5 سے 2 کلو ملتی تھیں، اور باقی غائب ہو جاتی تھیں۔ اس صورتحال سے ملا صاحب نہایت پریشان تھے۔ آخر کیا کرتے؟ بیوی پر تو شک کر نہیں سکتے تھے، اور لے دے کے بیوی کے علاوہ وہ ایک بچہ تھا جو کہ اپنے پیروں پہ چل بھی نہ سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے اس نقصان کا تذکرہ انہوں نے کسی سے نہ کیا، حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہ بتایا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور بچہ دن بدن اور زیادہ صحت مند اور گوڑا چٹا ہو رہا تھا۔ ایک دن ملا صاحب کی طبیعت خراب تھی، اور اتنی خراب تھی کہ وہ اس دن دکان نہ کھول سکے اور نہ ہی حلوے اور مٹھائیاں بنا سکے۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ کمرے سے نکل کر باہر آئے اور دیکھا کہ بچہ بہت بے چین ہے اور بیوی سے سنبھل نہیں رہا، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ مستقل بھوکا محسوس ہو رہا ہے۔ بار بار نرم خوراک اور غذا دے دے کر تھک گئی ہیں، مگر وہ بچہ پھر بھی بھوکا محسوس ہو رہا ہے اور بلک بلک کر رونے لگتا ہے۔ انہوں نے محبت سے بچے کو گود میں لیا اور بہلانے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس سے باتیں شروع کر دیں کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، ارے میرا بچہ چپ ہو جا، اللہ اللہ۔ کبھی لوری دیتے، کبھی باتیں کرتے۔ اچانک انہیں لگا کہ بچہ وزنی ہو گیا ہے اور اس کا رنگ سرخ پڑ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور بیوی سے کہا کہ لاؤ کچھ کھانے کو لاؤ، یا اسے دودھ بنا کر دو، اور بچے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میرا بچہ کیا کھائے گا بھائی، کیا کھائے گا؟ دودھ ملائی کا لڈو یا چنے کا حلوہ؟ انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ اس بچے نے ایک جھٹکا لیا اور انتہائی بھاری آواز میں بولا کہ چنے کا حلوہ کھاؤں گا۔ ملا صاحب کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بچہ ان کے ہاتھ سے بستر پر گر گیا۔ دونوں میاں بیوی خوف اور دہشت کے مارے گرتے پڑتے گھر سے باہر نکل آئے۔ ملا صاحب نے مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ کر ساری کہانی سنائی، اور امام صاحب کو لے کر جب گھر پہنچے تو وہاں بچے کا نام و نشان تک نہ تھا، اور وہی نامعلوم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس بچے کے آنے پر محسوس ہوئی تھی۔ امام صاحب نے مخصوص آیات کا ورد کر کے دم کیا ہوا پانی گھر کے کونوں میں چھڑکا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی میٹھے کا شوقین جن کا بچہ تھا، اور مزے مزے کے حلوے اور مٹھائیاں کھانے کے شوق میں یہاں آ گیا تھا۔ اس پر ملا صاحب نے مٹھائیاں اور حلوے غائب ہونے والی بات بھی بتا دی، تو امام صاحب نے کہا کہ اکثر جن جو کہ نوری یعنی نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے، تو وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بھیس بدل کر ہمارے درمیان آ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور شکر کا مقام ہے کہ بغیر نقصان پہنچائے وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔
یہ واقعہ ایک میڈیکل سیلز ریپ کا ہے جن کا نام عرفان احمد ہے۔ اب سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عرفان صاحب حیدرآباد کی ایک فارما کمپنی میں سیلز ریپ تھے۔ وہ جن ڈاکٹرز کے پاس کام کے سلسلے میں جاتے تھے ان میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ان کی بہت اچھی سلام دعا تھی اور وہ اکثر ان کے ساتھ گپ شپ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ ان ڈاکٹر کی کلینک پہنچے تو انہوں نے وہاں معمول سے زیادہ رش دیکھا۔ جب وہ مجمع چھٹا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کل یہاں ایک نوجوان بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے ایک عجیب کہانی سنائی اور دوبارہ بے ہوش ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ عرفان صاحب کے اصرار پر ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا۔ قریب ہی کے محلے میں ایک گھرانے میں ایک صحت مند آدمی کی اچانک وفات ہو گئی۔ گھر والے نہایت غمزدہ تھے۔ لاش کو کفناتے کفناتے رات ہو چلی تھی۔ کچھ عزیز و اقارب آنے سے رہ گئے تھے تو آپس کے مشورے سے یہ طے پایا کہ قبرستان کے ساتھ مسجد جو کہ ابھی زیر تعمیر تھی اور اس کی دیواریں زمین سے 1 سے 1.5 فٹ اٹھائی گئی تھیں، وہاں اس میت کو رکھا جائے اور صبح اقارب کے آتے ہی اسے دفنا دیا جائے۔ لہذا اس میت کو مذکورہ قبرستان والی مسجد میں رکھنے کا فیصلہ ہوا اور ساتھ ہی میت کے رشتہ داروں میں سے ایک نوجوان جو کہ حافظ بھی تھا اسے وہاں ٹھہرنے اور تلاوت کلام پاک کرنے کا کہا گیا۔ میت کے ساتھ اس نوجوان حافظ کو وہاں چھوڑ کر سب لوگ واپس آ گئے۔ عشاء ہو چکی تھی اور مسجد کے نمازی اور امام صاحب بھی وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور لوگوں کے مطابق جب سب نے صبح جا کر دیکھا تو یہ نوجوان اس مسجد کی دیوار کے باہر بے ہوش پڑا پایا گیا اور میت آدھی دیوار کے اس طرف اور آدھی اس طرف لٹکی پائی گئی، جیسے اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہو۔ لوگ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئے اور اس نوجوان کو ہوش میں لانے لگے اور میت کو اٹھا کر واپس مسجد میں رکھ دیا گیا۔ جب نوجوان ہوش میں نہ آیا تو اسے میرے یعنی ڈاکٹر صاحب کی کلینک لے آیا گیا۔ اسے جب میں نے ابتدائی ٹریٹمنٹ دیا تو وہ ہوش میں آیا اور اس نے انتہائی دہشت زدہ حالت میں بتایا کہ جب سب لوگ میت اور اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور عشاء کی نماز کے بعد نمازی اور امام صاحب بھی گھروں کو چلے گئے تو اس نے تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ کافی دیر کے بعد اسے کچھ خلاف معمول ماحول محسوس ہوا۔ کچھ قبرستان اور خالی مسجد کا اثر اور کچھ اس میت کے ساتھ اکیلے ہونے کا اثر تھا کہ اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس نے زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ میت میں حرکت ہوئی ہے۔ اس نے اسے وہم سمجھ کر تلاوت جاری رکھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ میت کا ہاتھ اوپر اٹھا اور گر گیا
اب اس نے غور سے دیکھا تو میت نے پاؤں اٹھا کر گرا دیا۔ اب تو اس نوجوان کا خوف اور دہشت سے برا حال ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ میت بھی اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور اب جو منظر تھا وہ نہایت ہیبتناک تھا۔ ایک قبرستان کے ساتھ مسجد میں رات کے وقت چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں مسجد کے صحن میں کفن پوش لاش کھڑی تھی۔ اس نوجوان نے بھاگ کر مسجد کی دیوار، جو کہ زیادہ اونچی نہیں تھی، لگ بھگ اس کی کمر جتنی ہوگی، پھلانگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ یہ کوشش کرنے لگا، وہ میت اچھل اچھل کر، کیونکہ میت کے پیر باندھ دیے جاتے ہیں اس لیے اچھل اچھل کر اس کے قریب آ گئی، اور اس نوجوان نے دوبارہ مسجد کے اندر بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ میت اس کے پیچھے اچھل اچھل کر بھاگ رہی تھی۔ اب جو ہی وہ نوجوان چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا، وہ میت اس کے قریب آ جاتی۔ اسی بھاگ دوڑ میں جب وہ چھلانگ لگانے میں کامیاب ہوا، اس کے اوزان اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ دیوار کے پار بے ہوش ہو کر گر گیا، اور لاش بھی چھلانگ لگانے کے چکر میں آدھی ادھر اور آدھی ادھر لٹک گئی تھی۔ یہ ماجرا بیان کرنے کے بعد نوجوان کی حالت پھر بگڑ گئی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا، اور بہت کوشش کرنے کے باوجود جانور نہ ہو سکا۔ اس میت اور نوجوان کے ورثہ نے غم اور خوف کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ ان دونوں کو دفنایا، اور سب حیران تھے کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے۔ اگر وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں نہ آتا تو یہ معاملہ اور زیادہ حیران کن اور دہشت ناک رہ جاتا۔